الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور وہ منظر یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے لگے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے، بے شک تو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پروردگار ہمارے بنا ہمیں اپنا خاص نیاز مند، اور ہماری اولاد سے بھی ایک جماعت ہو جو تیری بندگی بجا لانے والی ہو، اور ہمیں حج کے طریقوں کا علم عطا فرما اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ بقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 128 128 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سے روزہ ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے حوالے سے۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کعبہ کی بنیادیں بنانے، اٹھانے اور دیواروں کی تعمیر کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں سے جو کہ آغاز ہو رہا ہے لفظ اذ سے، رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں، دیواریں اٹھا رہے تھے۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں جب آپ موجود تھے اپنے رب کے ہاں ایک نوری صورت میں، اور ابھی ظاہری طور پر تخلیقی انداز میں دنیا میں اس کے نظام قدرت کے مطابق یہاں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت جب کعبہ کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی، اس وقت اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظرنامہ بھی دکھایا کہ کعبہ کی بنیادیں ہمارے خلیل اور ہمارے ذبی اٹھا رہے ہیں۔ اب اس پر انسان سوچتا ہے، بعض احباب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ابھی تو ان کی تخلیق نہیں ہوئی، دنیا میں وہ نہیں آئے، تو انہوں نے کیسے دیکھ لیا اور یہ قرآن کا لفظ اذ کیسے یہاں پہ آ گیا؟ تو یاد رکھیے، ہم اپنی عقل و شعور اور اپنے محدود سوچ کے ساتھ اپنی بات سوچتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی ذات جو ہے وہ محدود نہیں، وہ لا محدود ہے۔ ہماری ہر ایک سوچ اور فکر کی اور بات کی ایک انتہا ہے، اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم سارے اسباب کے محتاج ہیں، اللہ کی ذات خود مسبب الاسباب ہے۔ کئی احباب یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ بات کیسے ہو گئی کہ آپ تو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے؟ تو قرآن نے ایک انداز سے اس کا جواب دیا ہے، لیکن وہی بات کہ ہم قرآن کے صرف اس ظاہر تک رہتے ہیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رئیس المفسرین کی بات کے مطابق ہم قرآن کے اس باطن تک نہیں پہنچتے، پھر اس لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کیا بغیر باپ کے، بغیر مرد و عورت کے اختلاط کے
اور پھر اس کے بعد ایک وقت گزرنے کے بعد بھی کیا کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو سکتا ہے؟ عقل مانتی ہے؟ نہیں نا مانتی، عقل نہیں مانتی۔ ایسے ہی ہے، ایک پورا نظام ہے مرد و عورت کے ملنے کا، پھر اس کے بعد پورا وقت ہے حمل کا، پھر اس کے بعد پیدائش کا ایک پورا سسٹم ہے، پروسیس ہے۔ جب تک وہ نہ ہو تو پاسبل نہیں کہ کوئی کسی لڑکی کے ہاں، عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے بطن سے اللہ عام آدمی بچہ نہیں، ایک اپنا رسول پیدا فرماتے۔ کیا اس کو عقل مانتی ہے؟ عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی۔ کئی اور ایسے معاملات ہیں، آپ پتھر پہ ایک سوٹی ماریں، آپ یہ پتھر ہیں، یہ دیواریں ہیں، اس میں سے پانی نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا۔ اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام اپنا سوٹا مارے تو ایک جگہ پہ مارا ہے تو ایک جگہ سے پانی نکلے چلے، وہاں سے 12 چشمے شروع ہو جاتے۔ عقل مانتی؟ نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی۔ ایک سوٹی آپ کے پاس ہو اور وہ خشک لکڑی ہو، اور اس کے بعد آپ کے پاس ہو، اس کی ایک لمٹ ہو، 1 گز 2 گز جتنے بھی اس کی لمبائی ہے، اور وہ جب چاہے وہ خود ہی بڑی ہو جائے اور خود ہی چھوٹی ہو جائے، عقل مانتی ہے؟ عقل نہیں مانتی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے، جب چاہتے تھے اونچا ہو جاتا تھا، جب چاہتے تھے نیچا ہو جاتا تھا۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ میں ساری قرآن کی باتیں کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایک بھی حدیث بھی نہیں ہے، یہ میں قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ کیا ایک ذبح شدہ جانور ہو، اس کی بوٹی آپ کسی مردہ آدمی کو لگائیں تو کیا مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ کبھی مرا ہوا بھی ہم زندہ کر سکتے ہیں؟ نہیں ہوتا۔ اور مرے ہوئے کو آپ ایک گائے کی بوٹی لگائیں اور وہ زندہ ہو جائے، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن یہ سارے کام ہوئے ہیں، قرآن میں لکھا ہے۔ کیوں؟ ہم عقل و شعور اور محدود فکر کے محتاج ہیں، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے جیسے یہ سارے کام عقل تسلیم نہیں کرتی اور سمجھ نہیں آتی، لیکن ان سب پر ایمان لانا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ فرض ہے۔ جو ایمان نہیں لائے گا وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ اسی انداز میں اس بات پر ایمان لانا فرض ہے کہ جب سارے انبیاء کرام باری باری دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے جو جو کچھ کیا اور ان کی امت نے جو جو ان کے ساتھ کیا، ہمارے محبوب ہر ایک سے واقف ہیں۔ اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ عقل نہیں مانتی، نہ مانے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو اتنی شان سے نواز دیا، اور یہ بھی قرآن کا حوالہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے فقیف، ہوتا یہ ہے کہ علم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، نالج نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ ظلم ہمارے معاشرے میں پتہ کیا ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ دین پہ بے لاگ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں جہالت کی بنیاد پر۔ کوئی ڈاکٹر آپ کو کوئی میڈیسن ریکمینڈ کرے نا، کسی کو جرت نہیں ہوتی جو ڈاکٹر نہ اس پہ بات کرے، وہ بات کر کہتا ہے دماغ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر نے لکھا ہے۔ دین واحد ایسا جس کا جو جی چاہتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بہت ظلم ہے ہمارے برے صغیر میں، باقی جگہ پہ نہیں ہے، برے صغیر میں یہ مصیبت ہے، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان کے اندر۔ اب اپنا علم اور نالج نہیں ہوتا، اور پھر ایک بات کو اس کے خلاف نظریہ قائم کر لیتے ہیں۔ قرآن میں حالانکہ یہ بات لکھی ہے، اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا دن قائم ہوگا، ہم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتوں کو لائیں گے، اور جو جو امت پہلے آئی ہوئی ہے اس کو بلائیں گے، اس کے نبی اور رسول کو بلائیں گے جو اس کا نگران ہے، اور ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ سب سے پہلے کہ تم نے عمل کیوں نہ کیا، تم گمراہ کیوں ہوئے؟ امت کہہ دے گی اے اللہ ہم کیا کرتے، ہمیں تیرے نبی نے بتایا نہیں ہے، ہمیں تیرے نبی نے سکھایا نہیں ہے، ہم اگر ہمیں سکھاتا تو ہم تیری بات مانتے، تیری توحید پر ایمان لے آتے، یہ تیرے نبی نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، جھوٹ بولیں گے وہ کافر اللہ کے ساتھ۔
اللہ پوچھے گا اے میرے نبی، اے رسول، بتا کیا تو نے انہیں تبلیغ نہیں کی؟ کیا تو نے انہیں میرا پیغام نہیں پہنچایا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تو حق اور سچ جو تیرا پیغام تھا میں نے وہ سارے کا سارا پہنچا دیا ہے۔ وہ کہے گے نہیں اللہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب وہ کہیں گے جس پہ گواہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اچھا نبی سے فرمائے گا گواہ لاؤ بھی، تیرا گواہ کون ہے؟ اب جس قوم کو لانا تھا وہ تو انکاری ہوئی ہے، گواہ لاؤ۔ تو وہ نبی کہے گا اے اللہ میں اپنے گواہ کے طور پہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتا ہوں۔ میں آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ لاتا ہوں۔ اب بتائیے جب نوح علیہ السلام یہ بات کہیں کہ میں گواہ اس کو لاتا ہوں، جب وہ تشریف لائے تو نوح علیہ السلام تو تھے ہی نہیں، وہ تو اس سے پہلے دنیا سے جا چکے۔ کہاں نوح علیہ السلام کا زمانہ اور کہاں آقا کریم علیہ السلام کی بعثت؟ کتنے ہزار سالوں کے درمیان میں گیپ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ کو فرمانا چاہیے تھا، یا وہ قوم کہہ دیتی کہ کیا ہو گیا جی گواہ وہ لائیں جو آپ کے زمانے میں موجود تھا، کہاں آپ کا دور اور کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، یہ کیسا گواہ ہو گیا؟ کہیں ایسی بات کبھی ہوئی ہے یا کوئی ایسی ملتی ہے قرآن میں بات؟ نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا وہ دن بھی کیا دن ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، اور وہ نبی گواہ، ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور ان سارے گواہوں پر اے محبوب آپ کو گواہ لائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ کس کی ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اور میں نے الفاظ قرآنی ابھی تلاوت کر دی عربی زبان۔ اب کیا ہے؟ اس لیے فرمایا وَإِذْ، یہ ساری قرآن کے حوالے 5-6 میں نے لفظ اذ کی تفسیر میں بیان کی ہے۔ اے محبوب یاد کیجئے اس وقت کو جب یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادوں کو بلند فرما رہے تھے۔ اب یہ وہ کعبہ شریف، خانہ کعبہ جس کی تعمیر اب خوبصورت اور نئے انداز کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو میں نے کل یا پرسوں آپ کو بات سنائی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی باتوں سے آزمایا گیا، یہ 4 دن پہلے والے درس میں، اور ان میں ایک یہ آزمائش بھی تھی کہ نومولود بچہ پیدا ہوا اور فرمایا جاؤ اسے بے آب و گیا بستی میں چھوڑ آؤ جہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے جنگل کے۔ وہ جنگل یہی جگہ تھی جہاں آپ کو چھوڑا تھا، جہاں آپ کو چھوڑا تھا، اور اسی جگہ سے جہاں آج آب زمزم پوری دنیا کو مل رہا ہے اور لوگ وہاں سے آ رہے، یہیں چکر لگے تھے، اور یہی وہ جگہ تھی، یہی وہ ویرانہ تھا۔ اب فرمایا یہ اب چھوڑنے کا بھی ایک مقصد تھا۔ ہر ایک نظام میں اللہ تعالیٰ کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بظاہر طور پہ ہمیں وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت آزمائش اور امتحان ہے، نو ڈاؤٹ بہت بڑا آزمائش اور امتحان تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو کیا اعزاز بخشا کہ اسی ویرانے میں 2 نبیوں کو بھیجا، اور پھر اسی ویرانے والے شہر کو سارے شہروں سے زیادہ حسین و جمیل اور آباد فرما دیا۔ آج ساری دنیا کے شہر بڑے بڑے حسین ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شاہکار ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن جو حسن و جمال، جو نور اور جو خوبصورت راحت و فرحت اور دل فریبی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں اور مدینہ منورہ میں رکھی ہے، کائنات میں کہیں نہیں رکھی، وہ کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ جی یہ کائنات میں ایسا نہیں ہے۔ حرم پاک، حرم مکہ اور حرم مدینہ منورہ، یہ 2 وہ خوبصورت اور حسین و جمیل چیزیں ہیں کہ جہاں کی فضا میں اگر کوئی ایمان کے ساتھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو تازگی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ
اب جب وہ بنیادیں اٹھا چکے، دیواریں بنائی، تو کیا عرض کیا؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم نے تیرے گھر کو تعمیر کیا ہے، یا اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ کبھی مت سوچئے گا کہ جی میں نے بہت ہی عمل کر لیا اور یہ بہت ہو گیا۔ اللہ کے نبی ہیں دونوں، اور نبی بھی عام نہیں ہے، رسول بھی عام نہیں ہے، ایسے درجے کے ہیں کہ ایک خلیل ہے، ایک ذبیح ہے، ایک خلیل اللہ ہے، ایک ذبیح اللہ ہے، لیکن کام کرنے کے بعد، کعبہ بنانے کے بعد عرض کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہماری اب اس عبادت کو، اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ اسے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اب یہ بہت بڑی عبادت تھی جو آپ نے کی، اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی، اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھائیں، دیواریں اٹھائیں، اور لوگوں کے لیے ایک مرکز قائم کیا۔ آگے فرمایا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میں یقین ہے تو سنتا بھی ہے، اور جو ہم نے کیا ہے تو اسے جانتا بھی ہے، تو سمیع و علیم ہے۔ اور ربنا، پھر عرض کی ہے ہمارے رب، وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہمیں اپنا خاص ماننے والا اور اپنا نیاز مند بنا لے۔ یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں ہر لمحہ۔ اے اللہ ہمیں تو نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، محبوب کی امت میں بنایا، اے اللہ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اے اللہ ہمیں اب اپنا نیاز مند بھی بنا دے۔ بے نیاز سے نیاز مندی ہمیشہ قائم رکھنا، اس بے نیاز سے جو نیاز مند رہتا ہے اللہ اس کو پوری دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو بے نیاز کے آگے نیاز مند نہیں بنتا وہ پھر ہر ایک کے آگے نیاز مند رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اس بے نیاز ذات کے آگے نیاز بن کے رہنا چاہیے ہر لمحہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ میں آدمی کو ہر ایک سے بے نیاز کر دیتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اے اللہ جو میری اولاد ہو، ہماری اولاد ہو، اس کو بھی ایسا بنا کہ وہ تیری نیاز مند رہے، امتً مسلمۃ لک، اور وہ تیری بندگی بجا لانے والے ہوں، تیری اطاعت کرنے والے ہوں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں اب حج کرنے کے انداز اور طریقے بھی سکھا دے کہ ہم حج کیسے کریں، تیرے گھر کا بیت اللہ تو بن گیا، اب ہم آواز لگائیں گے۔ وہ بھی آیت موجود ہے کہ جب آپ نے تعمیر کیا تو پھر آپ نے آواز لگائی، اور اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب لوگوں کو بلاؤ اور آواز دو، انہیں حکم دو اس گھر کے حج کا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ رحمت کے ساتھ ہماری طرف رجوع فرما۔ بندے کی طرف سے توبہ ہو تو اس سے معنی ہوتا ہے گناہوں کی معافی طلب کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکسار کرنا، اور اللہ کی طرف یہ لفظ تب کا توبہ کا منسوب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندے کی طرف رحمت کے ساتھ توجہ فرما۔ سمجھ آئیے؟ بندہ توبہ کرے تو کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر اپنے مالک سے معافی طلب کرنا، استغفار کرنا، اور توبہ کا لفظ اللہ کی جانب منسوب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مالک کا بندے پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمانا۔ اب یہاں توبہ کا لفظ اللہ کی طرف ہے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہم پر توبہ فرما، اے اللہ ہم پر توبہ فرما۔ اب توبہ کے دو معنی ہوگی اس لحاظ سے، بندے کے لیے معنی ہو تو اور، اللہ کے لیے ہو تو توبہ کا معنی اور، دونوں کے لیے لفظ ایک ہی استعمال ہوتا توبہ۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہم پر توبہ فرما، اے اللہ ہم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرما۔ اور پھر اس نے توجہ فرمائی، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی بڑا مہربان ہے۔ اس لیے مالک کی بارگاہ میں ہمیشہ تائب رہیے، ہمیشہ توبہ کرتے رہیے، وہ مالک توبہ قبول کرنے والا ہے، اور وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس جیسا مہربان اس کائنات میں
کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہمیشہ اس کی بارگاہ میں جھکا رہنا اور اس کا نیاز مند رکھے، اور ہمیں ہمیشہ اس تواب الرحیم سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی سے ہمیں رحیم و کریم اور صفت رحیمی و کریمی کے مالک سے رحمتیں طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔